بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین طه یاسین بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی محکم الکتاب الکریم وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم واستعینوا بالصبر والصلاۃ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، ماہ مبارک رمضان کے 24 دن ختم ہو گئے، 5 یا 6 دن اور باقی ہیں۔ یہ بہترین مہینہ جس میں سے پروردگار عالم نے ہمارے لیے یہ سال میں سے مہینہ رکھا اور بہترین مہینہ تھا۔ یہ پورا مہینہ ہمارے لیے کہہ لیا جائے سیل لگا ہوا تھا کہ آئیے اور لے کے جائیے، ایک سانس لیجئے اس میں بھی عبادت کے ثواب لے لیجئے، سو جائیے ثواب لے کے جائیے، استغفر اللہ کہہ دیجئے تو ثواب لے جائیے، یا اللہ یا کوئی بھی چیز کہیے بس ثواب لے کے جائیے، ایک آیت پڑھیے قرآن مجید کا ثواب لے کے جائیے۔ یہ تو 27 دن کے لیے ہے، اور اسی میں پروردگار عالم نے 3 دن کہہ لیا جائے ایسا سیل لگا تھا کہ انسان جتنا چاہے جمع کر لے۔ وہ سیل شب 19 رمضان، شب 21 اور شب 23 رمضان کو پروردگار عالم نے رکھا۔ اب انسان چاہے اس میں سے جتنا لے لیا ہو اپنے حق میں، جتنا جو جمع کر لیا ہو، اگر کوئی نہیں کیا ہے تو اب یہ 6 دن میں اب یہ سیل کم ہو گیا ہے، اب اس میں سے بھی اگر انسان چاہے تو جمع کر سکتا ہے، ورنہ کوئی نہیں جانتا کہ کب کس کی آنکھ بند ہو جائے، کب کون اس دنیا سے چلا جائے، تو جتنا رہے گا پاس میں اتنا ہی کام دے گا، ورنہ کچھ کام آنے والا نہیں ہے۔ یہ ماہ مبارک رمضان میں مولا متقین علی ابن ابی طالب علیہ السلام امام کی جب شہادت واقع ہوئی ہے تو اس کے پہلے امام نے وصیت کیا تھا، جس میں سے امام نے جہاں اپنے اولاد کو وصیت کیا، وہیں اپنے چاہنے والوں تک بھی یہ پیغام پہنچائے، جس تک میرا پیغام پہنچائے میں علی ابن ابی طالب اس سے یہ وصیت کرتا ہوں۔ پہلے یہ کہ وہی کی نظم و ضبط کا خیال رکھیے، اس کے بعد امام نے جو کہا ہے 2-4 جملے بہت ہی امام کے جو ہیں وصیت کے صحیح میں اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ امام نے کہا کہ دیکھو اللہ سے ڈرتے رہنا، کس لیے؟ یتیموں کے بارے میں، ایسا نہ ہو کہ تمہارے رہتے ہوئے یتیم برباد ہو جائیں۔ عزیزان گرامی، صرف علی ابن ابی طالب نے کہا نہیں بلکہ کر کے دکھایا ہے، کہ انہوں نے کہہ دیا تم لوگ ایسے کرو، یا میرے چاہنے والوں دیکھو جو یتیم تمہارے زمانے میں رہے اس کا خیال رکھنا تم۔ صرف مولا کائنات نے کہا نہیں بلکہ کر کے دکھایا ہے، اور کر کے کیسے دکھایا کہ ایسا نہیں ہے کہ بھیج دیا ان کے گھر پہ اور کھاؤ پیو رہے کیسے نہیں، یہ نہیں، بلکہ اپنے ہاتھوں سے یتیموں کو کھلایا ہے روٹی۔ اور امام کے زمانے میں کوئی یتیم ایسا نہیں تھا کہ جو کہتا کہ میں بھوکا ہوں، میں پیاسا ہوں، مجھے یہ چیز نہیں ملی۔ اور انسان اس سے اندازہ لگا سکتا ہے کہ جب انسان کسی کے کام آتا ہے تو پھر وہ
یتیم کے تو وہ بھی ہمارے کام آتے ہیں۔ جب حکیم آیا تھا، طبیب آیا تھا، امام حسن سے کہا کہ کوئی گوشت پن لے کے آئیے، بھیڑ اسے ذبح کریے، پھیپھڑے میں سے کوئی اس نے رگ نکالا، اب وہ امام کے زخم پہ رکھا، بوریا بستر اپنا باندھنے لگا۔ امام نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا قریب لے کہا کہ بابا سے کہیے اپنے وصیت کریں۔ کہہ رہے کہ یہ بتاؤ کہ کچھ ایسی چیز ہے جو ہم اپنے بابا کو دیں، پیش کریں تو کچھ فائدہ؟ کہہ رہے کہ ہاں، اگر چاہتے ہو کہ کچھ دیر، یہ زہر پورے جسم میں سرایت کر گیا ہے، اگر چاہتے ہو کچھ اور وقت آپ کے بابا اس دنیا میں رہیں تو اپنے بابا کو دودھ پلاؤ۔ یہ بات ہوئی، کوفے کے گلیوں میں پھیلی، تھوڑی دیر کے بعد مولا کائنات کے دروازے پہ بچوں کی آواز آ رہی ہے، مولا میرے حق کا دودھ، میرے پاس کا دودھ جو میرے لیے پینے والے تھا وہ دودھ لے لیجئے۔ یہ یتیم کیوں آئے؟ اس لیے کہ امام نے اپنے ہاتھوں سے انہیں کھانا کھلایا تھا۔ آج وہ صحیح سمجھ رہے ہیں کہ ہم یتیم ہو رہے ہیں، اور ہر یتیم جو تھا مولا متقیان کے جانے کے بعد صحیح میں یتیم ہو گیا۔ صرف وہ بچے نہیں بلکہ ایک بزرگ کا بھی واقعہ ملتا جو کھنڈہر میں پڑا ہوا تھا۔ جب امام پہنچے دفن کر کے، امام حسن امام حسین دیکھا کہ کرانے کی آواز آئی، گئے، کیا ہوا؟ کہہ رہے ایک تھا جو ہمیں کھانا لا کے دیا کرتا تھا، کھلاتا تھا، تو کیا ہوا؟ کہ 3 دن سے بھوکے پیاسے ہیں، وہ آیا نہیں، پلٹ گیا۔ کہہ کہ پوچھا تھا کبھی اس کا نام؟ کہہ کہ پوچھتا تھا، پاس میں بیٹھ کے اپنے ہاتھوں سے نوالا بنا کے کھلاتا تھا، جب نام پوچھا تو یہی کہتا تھا ایک فقیر کے سامنے بیٹھا ہوا، ایک غریب کے سامنے بیٹھا ہوا۔ تو جیسے امام نے کہا کہ پہچانا، جانتے ہو کون ہے؟ کہ بس اتنا ہے کہ آپ کا لب و لہجہ اور ان کا لب و لہجہ ملتا جلتا ہے۔ امام نے کہا وہ کوئی دوسرا نہیں، میرے بابا علی ابن ابی طالب، ابھی دفن کر کے ہم آ رہے ہیں۔ کہا کہ مجھے جب میرا والی و وارث نہ رہا، مجھے لے کے چلو قبر پہ۔ آئے اور کیا دعا کیا، پروردگارہ جب علی نہ رہے جو ہاتھوں سے کھانا کھلانے والا تھا تو میں اس دنیا میں زندہ رہ کے کیا کروں گا؟ اس کی بھی روح پرواز کر گئی۔ یعنی علی ابن ابی طالب نے ایک ایک کا خیال رکھا، اور یہی عدل کی حکومت مولا متقیان کی امام کے قتل کی وجہ اور سبب بنی۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ علی کے زمانے میں دور حکومت میں کوئی بھوکا رہو پیاسا رہو۔ یہ نہیں کہ مجھے حکومت مل گئی ہے تو میں کوفے کے ممبر ہی پہ رہوں گا، نہیں، مولا متقیان کا یہ پیشہ تھا اور یہ شیوا رہا دور حکومت میں، خصوصاً کہ مسجد میں بیٹھتے تھے، جو آتا تھا کچھ کہتا تھا اسے پورا کرتے تھے۔ پھر جب مسجد سے نکلتے تھے تو مسجد کے دروازے پہ باہر جا کے بوریا بچھاتے تھے، اور بوریا بچھانے کے بعد سر کو جھکا کے بیٹھ جاتے تھے۔ کہیں ایسا کوئی ہو کہ جو مسجد میں میرا چہرہ دیکھ کے مجھ سے سوال نہ کیا ہو، میں بوری پہ بیٹھا ہوں، میں سر جھکائے ہوئے ہوں، یہاں تو وہ سوال کر سکتا، ہو سکتا ہے کوئی مجبور رہا ہو سکتا ہے کسی کو کسی سے شرم لگ رہی ہو، یہاں تو کوئی دوسرا نہیں ہے۔ ایسے مولا متقیان نے حکومت کیا، پھر اس کے بعد ہم سے یہ مطالبہ کیا ہے اور وصیت کیا ہے کہ تمہارے رہتے ہوئے کوئی یتیم برباد نہ ہو جائے، اللہ سے ڈرتے رہیں۔ اور دیکھو اللہ سے ڈرتے رہنا ایسا نہ ہو کہ تم نماز کو فراموش کر دو۔ مولا متقیان کے وصیت ہے عزیزان گرامی، کسی دوسری چیز کی نہیں، ایک نماز کی اور مسجد کی، یہ ساری چیزوں کی امام نے وصیت کیا ہے۔ نماز کے ایسا نہ ہو کہ نماز تم چھوڑ دو، اللہ سے ڈرتے رہنا، اس لیے کہ یہ تمہارے دین کا ستون ہے۔ اور ایسا نہ ہو کہ تمہارے رہتے ہوئے تم مسجد کو، اللہ کے گھر کو فراموش کر دو، تمہارے رہتے ہوئے اللہ کا گھر خالی رہے۔ اور اگر ایسا ہوگا
تو پروردگار عالم کی طرف سے عذاب آنے میں مہلت نہ ملے گی۔ عزیزان گرامی، ہمیں مولا متقیان کے اس وصیت پہ عمل کرنا چاہیے کہ ہمارے رہتے ہوئے اللہ کا گھر خالی نہ رہے۔ نماز ہم پڑھیں گے، مولا کائنات کو ثواب نہیں پہنچے گا۔ نماز ہم پڑھیں گے، مولا متقیان کے نامہ اعمال میں نہیں لکھا جائے گا۔ لہٰذا امام نے وصیت کی ہمارے بھلائی کے لیے۔ وہیں پہ ایک اور وصیت امام کی ہے کہ دیکھو اللہ سے ڈرتے رہنا، قرآن مجید کو فراموش مت کر دینا۔ ایسا نہ ہو کہ غیر اس کے اوپر بڑھ چڑھ کے عمل کریں اور چاہنے والے ہمارے اس سے دور ہو جائیں۔ عزیزان گرامی، لہٰذا ہمیں اہل بیت علیہ السلام کا بھی دامن تھامے رہنا ہے اور قرآن مجید کو بھی اپنے سینے سے لگا کے رکھنا ہے۔ اب کوئی بھی اگر میرا انتقال ہو، میں اگر کچھ وصیت کیے رہوں گا تو میرے گھر والے اس پہ عمل کریں گے۔ نالائق بیٹا رہے، کچھ نہ مانے، زندگی میں ایک ٹیبلٹ دوا کا لا کے نہ دے بخار کا، لیکن مرنے کے بعد کہتا ہے کہ وصیت پہ عمل کیا جائے گا۔ نالائق بیٹا بھی وصیت پہ عمل کر لیتا ہے۔ عزیزان گرامی، اگر ہم اصل باپ کون ہے؟ جو ہم کو پیدا کیے ہوئے تو آئی ہیں، اور اصل اگر کوئی ہے تو رسول اللہ و مولا متقیان ہے۔ اب مولا متقیان نے وصیت کیا ہے، آج اگر ہم ان کی وصیت کے اوپر عمل نہ کریں تو ہم نالائق اولاد کہلائیں گے کہ نہیں کہلائیں گے؟ ایک ہماری نالائق اولاد وصیت پہ تو عمل کر لیتی ہے، لیکن ہم کتنے نالائق ہو گئے کہ مولا متقیان کی وصیت کو ہم نے فراموش کی، ہم کیے بیٹھے ہوئے۔ ہم مسجد سے دور ہیں، ہم قرآن سے دور ہیں، ہم نماز سے دور ہیں، ہم یتیم سے دور ہیں، ہم نیک کام سے دور ہیں، ہمارے یہاں نظم و ضبط نہیں ہے، ظالم کا ساتھ ہم دے دیتے ہیں، مظلوم کی حمایت ہم نہیں کرتے۔ عزیزان گرامی، یہ مولا متقیان کی جو وصیت، اگر اسی کے اوپر انسان عمل کرنے لگے تو سارے اختلافات دور ہو جائیں۔ دیکھیں کیا امام نے زندگی گزاری ہے۔ ایک مرتبہ جناب ابو ذر تو لے کے گئے جہاں کپڑا وپڑا ملتا ہے، تو دو کپڑا خریدا، ایک بہترین اچھا تھا اور ایک موٹا۔ تو جو اچھا والا تھا جناب ابو ذر کو دیا، موٹا والا تھا خود دیا۔ تو جناب ابو ذر نے کہا کہ مولا یہ بہترین کپڑا آپ پہنیے، ہم غلام۔ کیا ہے؟ نہیں ابو ذر، تم جوان ہو، علی ہے کہ اب وہ عمر نہیں ہے کہ یہ بہترین کپڑا پہنے، میں موٹا ہی لباس پہنوں، تم بہترین پہنو۔ اپنے غلام کو جس نے بہترین لباس پہنایا وہ علی، اپنے قاتل کو جس نے کھانا کھلایا ہو، روٹی کھلائی، وہ علی، جس نے یتیم پروری کیا ہو، جس کے رہتے ہوئے کوفے میں کوئی بھوکا نہ سویا ہو، جس کے رہتے ہوئے کوفے میں کوئی پیاسا نہ رہا ہو، بے دودھ کا کوئی بچہ نہیں تھا کہ کوئی کہے کہ میرا بچہ ہے چھوٹا ہے لیکن اسے دودھ نصیب نہ ہوا۔ نہیں، انسانی گرامی، کہاں سے انتظام کرتے تھے؟ جو کہتے ہیں نا بیلچہ چلاتے تھے یہودی کی باغ میں جا کے، یہ اپنے بچوں کے لیے نہیں بلکہ کوفے کے بچوں کے لیے یا یہ یتیموں کے لیے ان کے ہاں روٹیاں پہنچ جائیں۔ عزیزان گرامی، علی بن ابی طالب نے جو اتنے ساری چیزیں کیا، قاتل کو شربت ہے، قاتل کو روٹی ہے، یتیموں کو روٹیاں ہیں، بھوکا نہ رہے، کوئی بھوکا نہ سوئے۔ کم سے کم دنیا والے تقریباً 4.5 سال امام کی دور حکومت ہے، اگر اس کو دیکھے رہتے تو کم سے کم اس کے گھرانے والے کے اوپر تو ظلم نہیں کرنا چاہیے کہ جس نے ہمارے اس کے دور حکومت میں اسی کوفے میں کوئی بھوکا نہ سویا، اسی کوفے میں کوئی پیاسا نہ رہا، اسی کوفے میں اپنے ہاتھوں سے روٹیاں لا کے دیتے تھے، رات کا اندھیرا آتا تھا تب پشت پہ روٹی لے کے چلتے تھے اور دے کے چلے آیا کرتے تھے، کوئی کسی کو پتہ بھی نہ چلتا تھا کون آیا روٹی دے کے چلا گیا۔ یہ سن 40 ہجری تھی، اور جب سن 61 ہجری آئی، یہی علی کی بہو بیٹیاں ہیں، یہی علی کے
پوتے اور پوتیاں ہیں۔ روایتیں کہتی ہے جناب زینب کے ہاتھ پر سے گردن بندھے ہوئے، جناب زینب ام کلثوم کے ہاتھ، جناب رباب، جناب فروا، جناب ام لیلہ، سارے بیبیوں کے ہاتھ پر سے گردن بندھے ہوئے ہیں۔ والیوں وارث کے جانے کے بعد پرسہ کھانے کی بات دور کی، کسی نے پرسہ بھی نہ دیا۔ یہ تو وہ لوگ تھے جن کی عمر زیادہ تھی، لیکن کم سے کم یہ کوفے والوں کو اتنا تو سوچنا تھا کہ علی نے چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے دودھ کا انتظام بھی کر کے رکھے ہوئے تھے اپنے دور حکومت میں۔ عزیزان گرامی، کسی نے یہ بھی نہ سوچا حسین کی 4 سال کی بیٹی سکینہ کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام تک پیاسی رہ گئی، کسی نے بڑھ کے پانی نہ دیا، یعنی کسی نے یہ نہیں کہا کہ سمر تو کیوں تماچے لگا رہا ہے، یہ بچی دیکھ کتنی پیاسی ہے، کسی نے بڑھ کے سوال نہیں کیا۔ عزادارو، یہ حسین کی بچی کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، شام کے راستے میں ایک مرتبہ ایک مومنہ تھی، وہ آتی ہے اور آ کے پانی لے کے آتی ہے جناب سکینہ کے پاس، جناب زینب کے پاس، کہتی ہے جناب زینب سے یہ بیٹی کو اپنے پانی پلا دیجئے، لیکن اس کے پانی پینے کے بعد کہو کہ میرے لیے کچھ دعائیں کر دیں۔ جناب زینب نے کہا کہ پہلے بتا تیری دعا کیا ہے، پھر اس کے بعد یہ پانی پے گا کہ میری دعا یہ ہے جیسے آپ کی بیٹی یتیم ہوئی ہے ویسے میرے بچے یتیم نہ ہوں۔ کہ دوسری دعا کیا ہے؟ کہ دوسری دعا یہ ہے کہ میں مدینہ مجھے جانا نصیب ہو، میں اپنے آقا حسین کی زیارت کے لیے تڑپ رہی ہوں۔ عزادارو، جیسے حسین کا نام سنا نا جناب زینب تڑپ گئی، کہا کہ وہاں جا کے کیا کہ میں اپنے حسین سے ملاقات کروں گی، میرا آقا ہے، میرا مولا ہے، کہا کہ کیا اگر دیکھے گی پہچان جائے گی، کیوں نہیں پہچانوں گی، میرے آقا حسین کے ساتھ ان کی بہن زینب ام کلثوم بھی ہے۔ عزادارو، ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا کہ ارے تو نے کہاں پہچانا؟ ارے میں زینب ہوں، وہ ام کلثوم ہے، یہ حسین کی 4 سال کی بیٹی سکینہ ہے، وہ دیکھ نوکے نیزہ پہ حسین کا سر ہے، وہ علی اکبر کا سر ہے، وہ گھوڑے کے گردن میں عباس کا سر ہے۔ عزادارو، ارے حسین کے چاہنے والی حسین کی کنیز تھی، سر و سینہ پیٹ لیا۔ ارے ایک مرتبہ ریحانہ نے کہا اے شہزادی کیا ہو گیا؟ عزادارو، زینب نے کہا اے ریحانہ، کربلا کے میدان میں ہمارے گھرانے والوں کو قتل کر دیا گیا، ہمیں کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام اسیر کر کے لایا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رزم بے قصہ و تسلیما لامرے۔ پروردگار، ہمارے اس مختص عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے آنسو ہمارے سید السلام جنت فرما، حاضرین پریشان کو دور فرما، حج و زیارت سے مشرف فرما، نیک اعمال کرنے کی توفیق کرامت فرما، برے اعمال سے دور رہنے کی توفیق کرامت فرما، ہمارے امام کو ہم سے راضی خوشنود فرما، پرچم اسلام کو بلندی عطا فرما، پرچم کفر نفاق کو سنگو عطا فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ، تجھے اہل بیت علیہ السلام کا واسطہ پروردگار، جو بھی ہمارے بچے اور نوجوان اور بھائی جنہوں نے بھی ایگزام دیے، پروردگار انہیں بہترین نمبرات سے کامیابی عطا فرما۔ پروردگار تیری بارگاہ میں دعا کرتے، پروردگار جو بے روزگار روزگار عطا فرما، جو بس روزگار ترقی عطا فرما، محشر میدان میں شفاعت اہل بیت علیہ السلام نصیب فرما، قبر میں ذات امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نصیب فرما۔ پروردگار مولا متقین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی وصیت پہ عمل کرنے کی توفیق کرامت فرما۔ پروردگار آخری حجت کے زور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ آپ گزارش ایک مرتبہ سورہ ہم، 3 مرتبہ سورہ قل اللہ تعالیٰ فرما کر مولانا قلب عباس ابن شاکر علی اور کمیر عباس ابن شہزادی حسین اور جملہ مومنین مومنات بالخصوص حاضرین کے مرحوم اور مرحومہ کی روح کو اصال فرما۔ الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم۔